الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن كانت النقود مختلفة فالبيع فاسد إلا أن يبين أحدهما وهذا إذا كان الكل في الرواج سواء۔ پھر ان نقود اور سکوں کی مالیت اور قوت خرید مختلف ہو تو بیع فاسد ہوگی، مگر یہ کہ ان میں سے کسی ایک کو بیان کر دیں۔ یہ حکم اس وقت ہے جب کہ رواج اور چلن میں سب نقود اور سکے برابر ہوں، لأن الجہالة مفضیة إلى المنازعة إلا أن ترتفع الجہالة بالبیان أو يكون أحدهما أغلب وأروج فحينئذ يصرف إليه تحريا للجواز، کیونکہ جہالت جھگڑے کا باعث ہے، مگر یہ کہ جہالت دور ہو جائے خواہ بیان کر دینے سے، خواہ اس طرح کہ ان میں سے ایک کا رواج اور چلن زیادہ ہو، تو ایسی صورت میں اسی کی طرف پھیرا جائے گا تاکہ عقد جائز ہوں۔ وَهَذَا إِذَا كَانَتْ مُخْتَلِفَةً فِي الْمَالِيَّةِ فَإِنْ كَانَ سَوَاءً فِيهَا كَالثُّنَائِي وَالثُّلَاثِي وَالنُّصْرَةِ الْيَوْمَ بِسَمَرْقَنْدَ وَالْاِخْتِلَافُ بَيْنَ الْعَدَالِ بِفَرْغَانَةَ جَازَ الْبَيْعُ إِذَا أَطْلَقَ اسْمَ الدِّرْهَمِ كَذَا قَالُوا۔ یہ سب اس وقت ہیں جبکہ تمام نقود اور سکے مالیت میں مختلف ہوں، اور اگر یہ نقود مالیت میں برابر ہوں، جیسے آج کل سمرقند میں ثنائی، ثلاثی اور نصرتی ہیں، اور فرغانہ میں عدالی مختلف ہیں، تو بیع جائز ہوگی جبکہ لفظ درہم مطلق بولا۔ ایسا ہی متاخرین مشائخ نے کہا ہے۔ وَيُنصَرَفُ إِلَى مَا قَدَّرَ بِهِ مِنْ أَيِّ نَوْعٍ كَانَ لِأَنَّهُ لَا مُنَازَعَةَ وَلَا اخْتِلَافَ فِي الْمَالِيَّةِ، اور جس قسم میں سے چاہے اسی مقدار کی طرف پھیرا جائے گا جو بیان کی، کیونکہ کوئی جھگڑا نہیں اور نہ مالیت میں اختلاف ہے۔ عزیز طلبہ کرام، کتاب کی عبارت اور اس کے ترجمے کو آپ نے سمجھ لیا۔ صاحب کتاب اس عبارت میں جس مسئلے کو بیان فرما رہے ہیں، عقلاً اس کی 4 صورتیں بنتی ہیں۔ نمبر 1، کسی شہر میں مختلف سکے رائج ہوں اور ان کی مالیت و رواج دونوں میں اختلاف ہوں، کہ سب کی مالیت مختلف ہوں، رواج میں بھی سب مختلف ہوں۔ نمبر 2، کسی شہر میں مختلف سکے رائج ہوں، سب کی مالیت و قوت خرید یکساں ہوں، سب کا رواج و چلن بھی یکساں ہو۔ نمبر 3، کسی شہر میں مختلف سکے رائج ہوں، ان کی مالیت مختلف ہو، رواج اور چلن میں یکساں ہوں۔ نمبر 4، کسی شہر میں مختلف سکے رائج ہوں، ان کی مالیت یکساں ہو، رواج اور چلن مختلف ہوں۔
ان میں سے چوتھی صورت کا حکم گزشتہ درس میں بیان ہو چکا۔ ومن اطلق الثمن فی البیع کان علی غالب نقد البلد لأنه المتعارف۔ تیسری صورت کسی شہر کے اندر مروجہ تمام نقود اور سکوں کی مالیت و قوت خرید مختلف ہو اور رواج و چلن میں سب یکساں اور برابر ہوں تو بے فاسد ہوگی، الا یہ کہ ان میں سے کسی ایک سکے کو بیان کر دے۔ دلیل یہ ہے کہ اختلاف فی المالیت کی صورت میں سکے کا مجہول ہونا جھگڑا پیدا کرے گا، بئیں طور کہ بائع اور سیلر اس سکے اور کرنسی کا مطالبہ کرے گا جس کی مالیت اور ویلیو زیادہ ہیں، اور مشتری و بائر وہ سکہ اور کرنسی دینے کی کوشش کرے گا جس کی مالیت کم ہے، اور یہ جہالت جھگڑے کا سبب ہوگی، اس لیے بے فاسد ہوگی۔ ہاں اگر کسی ایک سکے اور کرنسی کو بیان کر دیا گیا تو جہالت دور ہوگی اور بے درست ہوگی۔ کتاب کی عبارت او یکون احدہما اغلب و اروج میں پہلی صورت کا بیان ہے کہ اگر نقود، مالیت اور رواج دونوں میں مختلف ہوں، اس طور پر کہ ان کی مالیت میں بھی تفاوت و فرق ہو اور چلن میں بھی تفاوت ہو کہ ایک کا چلن کم ہے اور دوسرے کا زیادہ، تو اس صورت میں بے درست ہوگی اور مشتری و خریدار پر اس سکے کو ادا کرنا واجب ہوگا جس کا چلن زیادہ ہو۔ ایسا کرنے میں یعنی اغلب و اروج سکے کو لازم قرار دینے میں جواز بیع کو طلب کرنا ہے، اور عاقل بالغ کے قول و فعل کو حتی الامکان جواز ہی پر محمول کرنا چاہیے۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں بیع کے فاسد ہونے کا حکم اس وقت لگایا جائے گا جب نقود مالیت میں مختلف ہوں اور رواج میں برابر ہوں۔ فَإِنْ كَانَ سَوَاءً فِيهَا میں دوسری صورت کا بیان ہے، یعنی اگر نقود، مالیت و رواج دونوں میں برابر ہوں تو مطلقاً لفظ درہم بولنے سے بیع درست ہوگی، اور مشتری و خریدار جس قسم میں سے چاہے دراہم کی وہ مقدار بیان کر دے، جس قسم میں سے چاہے دراہم کی وہ مقدار ادا کر دے جو اس نے بیان کی، یعنی 10، 20 جو بھی مقدار بوقت بیع بیان کی تھی وہ ادا کر دے۔ نقود کے مالیت میں برابر و یکساں ہونے کی مثال آج کل سمرقند میں نصرتی، ثنائی اور ثلاثی یہ 3 قسم کے سکے رائج ہیں، اور تینوں کی مالیت برابر ہیں۔ بئیں طور کہ نصرتی پورے 1 درہم کو بولتے ہیں، یہ درہم والی سمرقند نصرت الدین کی طرف منسوب ہیں۔ ثنائی سے مراد وہ ہے جس کے 2 مل کر 1 درہم ہوتا ہے، اور ثلاثی سے مراد وہ ہے جس کے 3 مل کر 1 درہم ہوتا ہے۔ پس اگر سمرقند میں کوئی چیز 10 درہم کی خریدی گئی تو مشتری کو اختیار ہے، چاہے تو نصرتی 10 درہم دے دے، یا ثنائی 20 دے دے، یا ثلاثی 30 دے دے۔ جیسے آج کل ہندوستان میں اگر 10 روپے کی کوئی چیز خریدی گئی تو مشتری اور خریدار کو اختیار ہوگا کہ چاہے تو 10 کا 1 نوٹ دے دے، یا 5 کے 2 نوٹ دے دے، یا 2 روپے کے 5 سکے ادا کرے، یا 1 روپے کے 10 سکے دے دے۔ سب جائز و درست ہیں کیونکہ سب کی مالیت یکساں اور برابر ہیں۔ اسی طرح کا اختلاف فرغانہ میں عدالی سکے میں ہے۔ عزیز طلبہ کرام،
آج کے اس درس میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔